تمہارے لیے تمہاری جانیں اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ دوسری روایات کو سامنے رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سنو کہ ہر وہ چیز جو زمانے جاہلیت سے متعلق تھی، جو زمانے جاہلیت کی رسوم اور رواج پائے جاتے تھے، ان تمام کو آج سے میرے قدموں کے تلے رون دیا گیا۔ اب ان تمام رسوم اور رواج کو آگے جاری نہیں کیا جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کے تمام خونوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک ایک خون کے بدلے میں کئی کئی سال جنگیں چلا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل و غارت گری کو ختم کرتے ہوئے اور اس کے سبب کو ختم کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج سے سارے خون معاف کیے جاتے ہیں، سمجھو نئی زندگی جیو۔ اور آپ نے عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا، اپنے نسب کا خون معاف کرتا ہوں۔ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں، جو کہ بنی سعد میں دودھ پیا کرتا تھا، قبیلہ حذیل نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کی خون کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ربیعہ بن حارث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد ہیں، حضرت عبیدہ بن حارث کے بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے خون کی معافی کا اعلان کیا۔ اور دوسرے آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے تمام سودی کاروباروں کو ختم کیا جاتا ہے، اور جتنے سود زمانے جاہلیت کے کسی کے اوپر ہیں سب کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے اعلان کیا کہ سب سے پہلا سود میں اپنے خاندان کا معاف کرتا ہوں۔ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا جتنا بھی سود اور بیاج کسی کے اوپر موجود ہے وہ سارا کا سارا میں معاف کرتا ہوں۔ اصل مال ان کا ہے، اور جو سود اور بیاج ہے وہ آج سے معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاہلی رسوم کو اور رواج کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اسی طرح سے خون کو اور خون کے بدلے میں اس قتل و غارت گری کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اسی طرح سودی رواج کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا لوگوں اور تم ان خواتین کے بارے میں، ان عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ یقیناً تم نے اللہ رب العالمین کے کلمے کے ذریعے سے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کے ساتھ لیا ہے۔ جب ایک بندہ کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے، ایک مسلمان کسی سے نکاح کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کے ساتھ اس کو اپنے عقد میں لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کے ساتھ اللہ کو سامنے رکھ کر کے اس کے عقد میں اس خاتون کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لہذا تم ان کا خیال رکھنا، اور ان کے اوپر تمہارا حق یہ ہے کہ یہ تمہارے بستروں کو کسی اور کو روندنے کی اجازت نہ دیں، اور تمہارے گھر میں کسی کو دوسرے کو غیر کو داخل ہونے کی اجازت نہ دیں، اور تمہارے اوپر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کو کھانے کو دو، ان کو پہننے کو دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اور لوگوں سنو، بروز قیامت تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ کہ میں نے اپنی بات کو پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا۔ میں نے اتنا بڑا مجمع صحابہ کا موجود ہے، اللہ کے رسول سب کو گواہ بنانا چاہتے ہیں، بتاؤ میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا۔ سب نے کہا اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے اور آپ نے فریضہ رسالت کو ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گویا رب سے کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا، یہ سارے لوگ گواہ ہیں کہ میں نے فریضہ رسالت کو ادا کر دیا ہے۔ اس لیے کہ فریضہ رسالت بہت بڑا فریضہ ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں اس خطبے کے اندر سمجھائیں۔ بعد اگر مورخین کو دیکھیں اور سیرت نگاروں کو دیکھیں تو چند باتیں نقل کی گئی ہے، اور لوگوں میں ایک چیز چھوڑ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنا، تم گمراہ نہیں ہوگے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ یہ لکھا ہے شیخ
نمازوں کی پابندی کرنا، والے صالحہ کرنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہل ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع فی امتی من امور الجاہلیہ لا یترکونہن، کہ 4 چیزیں میری امت کے اندر ایسی ہیں جو زمانے جاہلیت کے امور میں سے پائی جاتی ہیں، ان کاموں میں سے آج بھی موجود ہیں، لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ الفخر فی الاحساب، ایک تو حسب و نسب میں فخر کرنا، والطعن فی الانساب، دوسرے کے نسب میں طعنہ کرنا، میں اونچے خاندان سے ہوں، فلاں نیچے خاندان سے ہے، میں اونچی برادری سے ہوں، فلاں نیچی برادری سے ہے، میں بڑا آدمی ہوں، وہ نیچا آدمی ہے، یہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ جاہلیت میں انہی کی بنیاد پر جنگیں ہوا کرتی تھیں، جبکہ قرآن مجید نے اعلان کیا، سورہ حجرات کی آیات آپ پڑھیں، پوری کی پوری سورت پڑھ جائیں، مختصر سی سورت ہے، اللہ نے اسی طرح کے احکامات اس میں جاری کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لوگوں سنو، ہم نے تم تمام کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں اگر ہے تو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہے۔ یہ قبیلے جو بنائے، یہ مختلف تمہیں الگ الگ قبیلوں میں تقسیم کر دیا، یہ اس بنیاد پر کیا تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ یہ اونچ نیچ کا ذریعہ بناؤ، یہ کہ تم اس کی بنیاد پر جھگڑے کرو۔ اس لیے یہ قبیلے تمہارے نہیں بانٹے گئے، اس لیے تمہارے تعارفی طور پر یہ قبیلے نہیں دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ آج بھی کوئی جھگڑا کرے یا جھگڑے کے بغیر نرم بات میں کہے اور کسی کے نسب میں طعن کرے، کسی کے حسب میں طعن کرے، کسی کے خاص برادری کا ہونے کی بنیاد پر اس پر طعن کرے، تو یہ زمانے جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ اسلام نے اس کو نہیں سکھایا ہے، بلکہ اسلام کی خوبی یہ جانی گئی، ہمیشہ جس کی بنیاد پر لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ اگر آپ دیکھیں گے ابتدائی ادوار میں غلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے ہیں، جو غریب طبقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ابو سفیان سے ہی تو پوچھا تھا کون لوگ ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں؟ غربا اور مساکین اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ کہا تھا ابو سفیان نے اس وقت میں۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت یہی اسلام قبول کرنے والے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے مالکوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، اپنے قبیلوں میں جو عزت نہیں ملی، ان کو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ احترام ملا، وہ عزت ملی کہ وہ عزت یہ کہیں نہیں پا سکتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ ایک غلام کی شکل میں بیچے گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دے دیا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس ہیں، ان کے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے اور لینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، اختیار ہے زید کو، اگر وہ جانا چاہے تو چلے جائے۔ جب پوچھا ان کے گھر والوں نے والد آئے ہیں، چچا آئے ہیں، چلو گھر پر، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنے نبی کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں۔ یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا کردار تھا غربا اور مساکین کے ساتھ، ایک غلاموں کے ساتھ کتنا نظام بدل گیا تھا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بھتیجی کا نکاح کر رہے ہیں اپنے غلام کے ساتھ، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ ان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر رہے ہیں حضرت زید اپنے غلام زادے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اپنی پھوپھی ذات زینب کے ساتھ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بدل دیا تھا۔ یہ ہے اسلام کہ جہاں پر اونچ نیچ کا فرق کچھ نہیں ہے، اور آپ کی برادریاں تو کچھ بھی نہیں۔ اس وقت جو قریش جانی جاتی تھی، اللہ کے بندوں وہاں پر اسلام آیا ہی اس لیے، وہاں پر قرآن نازل اس لیے کیا گیا کیونکہ اس وقت عرب کا وہ علاقہ پوری دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے چنا ہے اس خاندان کو، اس قبیلے کو، قریش کو، اور اس قریش میں بھی کس کو چنا؟ خاندان کو، بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں مجھ کو چنا ہے۔ یہ فضیلت، اتنی بڑی فضیلت رکھتے ہوئے نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ غلام زادوں سے۔ ایک تو نہیں، کئی سارے نکاح کیے گئے۔ وہاں تو کوئی فرق نہیں تھا، وہاں تو کوئی امتیاز نہیں تھا۔ اگر آج ہم اسلام والا ہونے کے بعد
مسلمان ہونے کے بعد ان تمام امتیازات کو سامنے رکھیں تو سمجھو ہم نے اسلام کو صحیح انداز سے گلے نہیں لگایا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو تانا اور تشنیع کریں، ایک دوسرے کو تانا تشنیع کرے، تانا زنی کرے کسی کے نسب و خاندان میں، تو سمجھو ہم نے صحیح طریقے سے اسلام کو گلے نہیں لگایا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 4 چیزیں میری امت میں زمانے جاہلیت کے امور میں سے پائی جاتی ہیں۔ 2 چیزیں آپ نے سن لی اور آپ نے فرمایا والاستسقاء بالنجوم، اسی طرح بارش طلب کرنا ستاروں سے۔ لوگوں کے اندر آج بھی جاہلیت کی چیز پائی جاتی ہے، بارش ہوئی تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، کہ فلاں ستارہ چونکہ ڈوب گیا اس لیے بارش ہوئی ہے، فلاں ستارہ وہاں سے ہٹ گیا اس لیے بارش ہوئی ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ اسلامی عقیدہ نہیں۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے مطرنا بفضل اللہ، ہمارے اوپر بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے۔ والنیاحۃ علی المیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور چوتھی چیز جو زمانے جاہلیت کے امور میں سے میری امت میں پائی جاتی ہے اور آج کے دور میں بھی میرے بھائیوں یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، سب سے زیادہ وہ کیا کہ میت پر نوحہ اور ماتم کرنا، میت پر وہ انداز اختیار کرنا رونے دھونے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے اختیار نہیں کیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے اختیار نہیں کیا، جو حضرت فاطمہ نے اختیار نہیں کیا اللہ کے نبی کے جانے کے بعد، حضرت علی نے اختیار نہیں کیا اللہ کے نبی کے جانے کے بعد، ابو بکر اور عمر عثمان نے اختیار نہیں کیا نبی کے جانے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جو کہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہے ابراہیم، جان نکلنے کے قریب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے، آپ کا اپنا لخت جگر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیے ہوئے ہیں اور جان قریب ہے کہ نکل جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ کلمات کہتے ہیں جو رب کو راضی کرنے والے ہیں۔ نوحہ اور ماتم کرنا، چیخنا چلانا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، کپڑے پھاڑنا، پھر اس سے آگے کی چیزیں جو آج ایک خاص طبقے میں پائی جاتی ہیں اور وہیں سے اڈاپٹ کر لی گئی ہیں، لے لی گئی ہیں ہمارے سو کالڈ سنی مسلمانوں کے اندر، یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں اسلام میں قطعاً نہیں تھی۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ اس طریقے کا نوحہ اور ماتم کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا، کپڑے پھاڑنا اور ڈھول تاشے بجانا، یہ تمام چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ اب مہینہ یہی چالو ہو جائے گا، عید الاضحیٰ سے لوگ فارغ ہوں گے، ایسی نوحہ ماتم کرنا شروع کر دیں گے، نئے نئے مباحث شروع ہو جائیں گے، فلاں کے تعلق سے فلاں کے تعلق سے اسے برا بلا کا اسے برا بلا کا ہو، اور ساتھ میں ڈھول تاشے۔ اسی طرح ان کا نوحہ اور ماتم اسلام کی واضح مخالفت، زمانے جاہلیت کے رسوم و رواج، اس پر کوئی نہیں بولے گا۔ اگر کوئی بولے گا تو فلاں نے ایسا کیوں کیا تھا، اس نے ایسا کیوں کیا تھا، یہ تمام چیزیں بولی جائیں گی۔ یہ تمام چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ اسلام نے نہیں دی ہیں، یہ نوحہ اور ماتم اسلام نے نہیں دیا ہے۔ اسلام نے یہ دیا ہے کہ آپ کا اپنے لخت جگر ہے، آپ کے والد ہیں، کوئی بھی ہے آپ کا عزیز ہے، یقیناً آپ کے قریب ہے، یا کوئی عام مسلمان ہے آپ کو اس سے محبت ہے، اور اگر محبت بھی نہ ہو، مسلمان ہونے کی بنیاد پر آنسو آنکھ میں آ سکتے ہیں تو آنسو آ سکتے ہیں، آپ رو سکتے ہیں، لیکن چیخ چلا کر کے رونا، اپنے گریبان چاک کرنا، عورتوں کا سل کے پتھر سے اپنی چوڑیاں توڑنا، اسی طریقے سے نہ جانے عورتوں کے اندر تو کیا کیا خرافات پائی جاتی ہیں، یہ سب کرنا۔ کتنے بیٹھے ہوں گے یہاں پر ہمارے بھائی، ان کے گھر میں بھی خواتین یہ کرتی ہوں گی، کبھی نہ ان کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ خواتین کو لائیں اور سکھائیں دین اسلام کیا ہے۔ یہاں مساجد کے اندر جب تعلیم دی جاتی ہے، جیسے یہ ہو رہی ہے، بھی ایک تعلیم ہے، نہ وہ کبھی زور کرتے ہیں اس چیز پر کہ ان کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہی وبال جان بن جائے گا بروز قیامت۔ یہ خود تو عمل کرتا تھا، اس نے خود تو سنت رسول کو اختیار کر لیا تھا، اس نے خود تو سنت کو جان لیا تھا، لیکن اس نے مجھے کچھ لا کر کے نہیں سکھایا، مجھے جنوانے کی کوشش نہیں کی۔ آخرکار یہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ یہ زمانے جاہلیت کی 4 چیزیں ہیں میرے بھائیوں، زمانے جاہلیت کی خطرناک چیزوں میں سے جن کو اللہ کے رسول نے ختم کیا اور اسلام نے آہستہ آہستہ قدم بقدم ختم کیا
دیا ہے، ان میں سب سے زیادہ خطرناک چیز جو آج ہمارے سماج کے اندر بہت ہی زیادہ زور و شور سے پائی جاتی ہے وہ ہے شراب کا پینا اور نشے کا استعمال کرنا۔ یہ آج ہمارے سماج کے اندر بہت بڑے پیمانے سے پایا جاتا ہے۔ آپ اور ہم یہاں سب موجود ہیں، اگر غور و فکر کریں، انصاف سے کام لیں، سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کریں، ہمارے اپنے گھروں سے ہمارے بچے نشہ کر رہے ہیں۔ اور اب تو شراب نہیں، اب تو نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے، اگر کچھ دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ذرا سے بچے عجیب قسم کے نشوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، عجیب قسم کے۔ ایک شخص بتا رہا تھا ابھی قریب میں، ایک شخص وہ بھی خود یہی کام کرنے والا تھا، اور جب کرنے والا یہی کام کرنے والا ہے تو اس کو اچھی طرح جانکاری اس چیز کی ہوگی، برابر کے کسی گاؤں کی خبر، کہ یہاں پر سب سے زیادہ یہ کام ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اموات اور موتیں اس کے تعلق سے ہوتی ہیں۔ کون ہے اس میں؟ سب مسلمان ہیں، سارے کے سارے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ یہ مسلمانوں کا، جس مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 اللہ نے نازل کی، ان کا حال یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بے شک اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے یہ جو شراب ہے، اسی طرح یہ جوا ہے، اسی طرح یہ آستانے ہیں جن آستانوں پر تم جاتے ہو، امیدیں لگاتے ہو، اسی طرح یہ پاسے کے تیر ہیں، فال نکالنے کے لیے جو تیر اس وقت زمانے جاہلیت میں پھینکے جاتے تھے کہ اگر تیر ادھر چلا گیا تو میں یہ کام کروں گا، ادھر چلا گیا تو نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے شیطانی عمل کی گندگیاں ہیں۔ کون کون سے؟ شراب بھی اور جوا بھی۔ یہ شراب اور جوا کیا چیز ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا شیطان تمہارے درمیان اسی شراب اور جوئے میں تمہیں مبتلا کر کے بغض و عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کینہ پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں بھرنا چاہتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر یہ اللہ کے ذکر سے غافل کر کے تمہارے دلوں کے اندر شیطان اپنی یاد بھرنا چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں تمہیں لڑوانا چاہتا ہے، یہ تمہیں جھگڑوانا چاہتا ہے۔ لہذا اگر ہم غور کریں تو آج ہمارا ایک بڑا طبقہ جو اس شراب کے نشے میں، شراب ایک لفظ بول رہا ہوں، نشے میں جو بھی نشہ وہ کر رہے ہیں، اس کے لت میں پڑ کر کے جو وہ نقصان کر رہے ہیں، وہ نقصان ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے۔ میرے بھائیو، آپ تقریر سن لیں اور میں اس کو بیان کر دوں، محض یہ سننا اور بیان کرنا کافی نہیں، یہ سوچو کہ یہ چیزیں ختم کیسے ہونے والی ہیں اور اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کر دوں، وقت ہوا جاتا ہے، صحیح مسلم کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں انصار کے باغ میں داخل ہوتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آؤ سعد، ہم تمہیں کچھ کھلائیں گے اور ہم تمہیں شراب پلائیں گے۔ اس لیے کہ شراب اس وقت تک حرام نہیں کی گئی تھی، شروع میں حرام نہیں تھی، آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا ہے۔ کہتے ہیں میں باغ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ اونٹنی کا جو سرا ہے، اس کا سرا، سر کا حصہ وہ بھنا ہوا رکھا ہے اور شراب بھی رکھی ہے مشکیزے میں۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ دور چل رہا تھا، کھانا پینا چل رہا تھا۔ کہتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کے لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انصار اور مہاجرین کا ذکر چھڑ گیا، تو میں نے یہ کہہ دیا کہ مہاجرین انصار کے مقابلے میں یا مہاجرین بہت اچھے ہیں، مہاجرین بہت اچھے ہیں۔ اچھا، ہمارا اور آپ کا سب کا عقیدہ اور ایمان بھی ہونا چاہیے کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انصار کچھ نہیں ہے، بلکہ ان میں آپس میں یہ کمپیریزن ہے، آپس میں تقابل ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے تو بہت اونچی بات ہے انصار کی بھی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہاجرین بہت اچھے ہیں، کہ جیسے میں نے کہا وہ انصار کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے اس سرے کی ہڈی اٹھائی اور میرے مار دی اور میری ناک پر لگی، ناک زخمی ہو گئی۔ میں نے جا کے اللہ کے رسول کو بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شراب کے نتیجے
نتیجے میں نقصانات ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے حضرت سعد کہتے ہیں یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگو انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ شیطانی گندگیاں ہیں۔ شیطان تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرانا چاہتا ہے، جھگڑے پیدا کرانا چاہتا ہے، شیطان اس طریقے سے لڑواتا ہے۔ ایک شرابی رات کو گھر آتا ہے، اپنے والدین سے لڑتا ہے، ان کے اوپر غصے اتارتا ہے، الگ الگ طرح کے نشے میں لت پت ہے، اور وہ ساری رت اس میں خرچ کر کے آ کے گھر میں کچھ نہ دے کر کے بچوں کو ستا کر کے تکلیف دے کر کے مزید مار پیٹ کرتا ہے۔ یہ ہمارا مسلم سماج کر رہا ہے۔ کتنے واقعات ہیں میرے بھائیو، یہاں تو روزانہ ایک مسئلہ ہے طلاق کا، اور کتنے مسائل شراب کے نشے میں ہیں۔ ابھی پیچھے چونکہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ میں نے شراب کے نشے میں طلاق دے دی، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ شراب کا نشہ ہے تو میرا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ عجیب و غریب انسان ہے، ایک تو شراب پی کر کے انتہائی بڑا گناہ تو نے کیا ہے اور کرتا ہے برابر، اور ابھی تک احساس نہیں، اور پھر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے طلاق دے کر کے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی شراب کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ یہ کیوں بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ یہ غور کرنا چاہیے ہر والد کو، ہر سرپرست کو، ہر ذمہ دار کو۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو صحیح بخاری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے اونٹنی دی مال غنیمت میں سے، اور میری اونٹنی میں اللہ کے رسول کا بھی حصہ، اور ایک اونٹنی الگ سے مجھے دی، 2 اونٹنیاں ہیں۔ میں نے انصاری صحابی کے گھر کے دروازے پہ وہ دونوں اونٹنیاں باندھ دی، اور میں ان اونٹنیوں کو کام میں لیتا تھا۔ فاطمہ سے میرا نکاح ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، میں چاہتا تھا رخصتی ہو جائے تو مال کمانا تھا، پیسے کمانے تھے، تو میرا سنار بھی میرے ایک ساتھی جو سنار میں سے تھا، سنار تھا، وہ میرے ساتھ میں تھا، میرے پارٹنری میں کہیے یا کسی طرح کام میں شریک۔ کہتے ہیں کہ میں ان اونٹنیوں پر اس خرخاس لاد کر لاتا، وہ سناروں کے کام آتی تھی، تو اس خرخاس لاد کر کے لاتا اور مال کماتا تھا۔ اس کام میں ان اونٹنیوں کو لے رہا ہوں۔ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سگے چچا ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی میرے چچا ایک دن وہیں ان انصاری صحابی کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹنیاں باہر بندھی ہوئی ہیں، اندر مغنیہ گانے والی گا رہی ہے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے ہیں؟ مدینہ کے ابتدائی دور میں غزوہ احد میں۔ اس کا مطلب بہت شروع کا واقعہ ہے، ابتدائی دور کا واقعہ۔ بہت سی چیزیں اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، ایک وقت میں سب کچھ حرام نہیں کیا گیا تھا۔ تو مغنیہ ایک گا رہی ہے، گانے والی اشعار پڑھ رہی ہے۔ اس وقت لوگوں کا رواج تھا عرب میں کہ اشعار سنتے تھے، بازار لگتے تھے، باقاعدہ بازاروں میں اشعار سنانے والوں کو بہت بہت انعام دیا جاتا تھا، اس لیے وہ کوئی بھی خرافات بکتے تھے راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ شعراء میں کہ یہ شعراء یہ جو ہیں کسی بھی وادی میں گھومتے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو وہ مغنیہ گا رہی ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، شراب کے نشے میں ہیں، اور اس مغنیہ نے گاتے گاتے ایک شعر اونٹنیوں کے تعلق سے پڑھا کہ یہ تر و تازہ موٹی اونٹنیاں ہے، کوہان والی اچھی اونٹنیاں ہے، اٹھو اے حمزہ اور ان کو ذبح کر ڈالو، یعنی ان کو کام میں لو۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم نشے میں دھت اور اٹھتے ہیں جوش میں، اور ان کے کوہان کو کاٹ ڈالتے ہیں اور ان کے کلیجوں کو نکال لیتے ہیں، یعنی ذبح کر دیتے ہیں تاکہ کھا لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت علی یہ منظر دیکھتے ہیں، بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا حمزہ نے ایسا کیا ہے، میرے چچا نے ایسا کیا ہے۔ حضرت علی سے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، میں چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا۔ دیکھیے جن کا بھی ذکر میں کر رہا تھا ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے، زید بن حارثہ یعنی غلام زادے جو کہلاتے تھے، جس کو کوئی پاس رکھنا نہ چاہے، ہمیشہ ساتھ۔ یہ اس کے بعد ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو ہمیشہ ساتھ رکھا ہے، بلکہ لشکر کا امیر بنایا ہے بعد میں چل کے۔ لاسٹ وقت میں جب آپ اس دنیا سے گئے ہیں تو اللہ کے رسول نے حضرت زید کو بھی ساتھ لیا، حضرت علی کو بھی ساتھ لیا اور گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کے ان کے سامنے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ نشے میں دھوتے نہیں پتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم سب کیا ہو؟ میرے باپ دادا کے غلام ہو، صرف تمہاری کوئی اس سے زیادہ حیثیت نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں چلو چلو نکلو یہاں سے، یہ بہت نشے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وجہ سے شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے۔ کتنے بڑے نقصانات ہوئے، یہ نقصان ہے یا نہیں ہے کہ
کس طرح انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نقصان کر دیا. وہ بیچارے اپنے نکاح کے لیے پیسے جڑا رہے ہیں رخصتی کے لیے, اور وہی اونٹنی جو اللہ کے رسول نے ان کو مال غنیمت میں سے دی ہے, اور ویسے بھی وہ غریبی کی زندگی گزارتے تھے, اللہ کے رسول ان کی کفالت کرتے تھے, ان کی وہ اونٹنیاں ہی ذبح کر ڈالی. تو یہ شراب کے نقصانات ہیں, نشے کے نقصانات ہیں میرے بھائیو. اگر بات کی جائے تو بہت سارے نقصانات سامنے آ جائیں گے, اور اسی شراب کے نشے کے ساتھ پھر زناکاری اور بدکاری ہے سماج میں. اگلا پوائنٹ میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا بڑی تفصیل سے کہ زمانے جاہلیت میں کیا کیا ہوتا تھا, لیکن وقت ہو چکا ہے میرے بھائیو. آخر میں مختصر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ شراب کا یا کوئی بھی نشے کا کی جو لت ہمارے سماج میں لگی ہوئی ہے, ہمارے بچوں کو لگی ہوئی ہے, آئندہ دور میں ہم اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں, اس کو ہمیں بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے. علماء سے جڑ کے یا جہاں سے بھی ہم جڑ سکتے ہیں, جڑ کر کے سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کر کے ان اسباب کو جن کی وجہ سے یہ بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں, اس بیماری کے اندر مہلک بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں, اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آپ نے خطبہ سن لیا اور خطبہ بیان کرنے والے نے بیان کر دیا. واقعی بڑے دکھ کی بات ہے, بڑے دکھ کی بات ہے. میں کچھ باتیں وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا کہ دیکھنے میں یہ آتا کہ بچے کیسے کیسے ہمارے تمہارے آس پاس کے سب لوگ کوئی انجیکشن کا کوئی کیسا کیسا نشہ کر رہے ہیں, عجیب و غریب نشے مبتلا ہے. اس کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے. یہ زمانے جاہلیت کی وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول نے ختم کر دی تھی, جس کا اسلام میں کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا, اور آج انہیں کی بھیڑ لگی ہے لینے کے لیے, جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ام الخبائث ہے, یعنی تمام گناہوں کی ماں ہے. آدمی یہ گناہ کر لے تو پتہ نہیں آگے کون سا گناہ کرے. اگر اس پر اور مزید بات کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے کہ ایک طرف زناکاری ہے, ایک طرف شراب ہے, ایک طرف قتل ہے. کہا گیا کہ تو کوئی ایک ان میں سے اختیار کر لے. اس نے شراب کو اختیار کیا, دو کو چھوڑا, شراب کو اختیار کر کے پھر وہ بھی کیا, پھر وہ بھی کیا, زناکاری بھی کی اور پھر قتل بھی کیا. تو شراب ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ باقی کے گناہ بھی کرا دیتا ہے. یہ ام الخبائث ہے, تمام خبیث چیزوں کی ماں ہے. اور یہ نشہ, کوئی بھی نشہ ہو, یہ سارا کا سارا اسی میں آئے گا. خمر شراب کو کہتے ہیں, خمر مانا ڈھانپ دینا. عقل کو جو چیز ڈھانپ لے جائے, پردہ ڈال دے, ایسے کر دے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے میں کیا کر رہا ہوں, یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہے. اور اس کی سب سے چھوٹی چیز تمباکو وغیرہ یہ چیزیں ہیں, اس کو اللہ کے لیے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. دلیلیں بیان نہیں کرنی چاہیے, اللہ کے لیے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. تبھی تو ہم اگلا قدم اٹھا پائیں گے. بچوں سے صرف یہی منگائیں گے, اپنے ہاتھوں سے بھی جا لے کر کے آ دکان پہ سے, تو کل کو بچہ خود سے اس سے بڑی چیز کرے گا نہیں کرے گا, یقیناً کرے گا. تو ہم تمام کو ان چیزوں سے اللہ کے لیے رک جانا چاہیے, ورنہ سماج تو آئندہ دور میں برباد ہو ہی رہا ہے, اپنی زندگی برباد کر رہا ہے, اپنے گھر بار کو برباد کر رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما. جو کچھ ہم نے سنا ہے, اللہ جس خرابی کا ذکر کیا ہے, اس خرابی کی نفرت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے, اور اس سے نفرت کرنے, اس سے بھاگنے اور نفرت دلانے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما دے. رب العالمین تمام ہی طرح کی خرابیوں سے, بیماریوں سے, سماجی خرابیوں سے ہم تمام کو دور فرما دے. رب العالمین ہم تمام کو موحد بنا دے, شرک و بدعات سے دور فرما دے. جو مقروض ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے, جو کاروبار سے پریشان ہے اللہ ان تمام کی اپنی غیب سے مدد فرما دے, ان کے جائز کاروبار میں ترقی اور برکتیں دے دے. رب العالمین ہم تمام کو حلال کمانے اور حلال روزی میں اے اللہ برکت دے دے اور حلال کمانے کی توفیق دے دے. رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی ہر جگہ, ہر علاقے میں, ہر ملک میں مدد فرما دے. رب العالمین ظالموں کی سازشوں کو ناکام و نامراد بنا دے. رب العالمین ہم تمام کو نمازوں کا اور دیگر اعمال صالحہ کا پابند بنا دے, اور ہمارے اعمال کو خصوصی طور پر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.